ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم ان کو ان کے مقام سے بڑھاتے نہیں، ان کو ان کے مقام سے گھٹاتے نہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے، ان سے بغض نہیں رکھتے، بلکہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا اچھائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے منہج اور طریقے کی پوری طریقے سے پیروی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ حمد و صلوات کے بعد ہمارے اس دفاع صحابہ کے اس پروگرام کی آج تیسری نشست ہے، اور اس میں عنوان صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یعنی اہل حق کا کیا موقف ہے۔ بنا کسی تمہید کے اپنے عنوان کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کی تعریف کیا ہے۔ اس سلسلے میں عقیدے کے علماء کہتے ہیں کہ سنت کا اطلاق بدعت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ عقیدے کے علماء کے یہاں سنت کا اطلاق بدعت کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ سنت ان تمام اعتقادات، اعمال و اقوال کو شامل ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین قائم تھے۔ سنت بدعت کے مقابلے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعتقادات، آپ کے عادات کو سنت میں شامل کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے جماعت یہ اجتماع سے بنا ہے، اور یہ تفرقہ کے مقابلے میں تفرقہ کی ضد ہے، فرقے کے مقابلے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دکتور ناصر کہتے ہیں کہ جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب اور تابعین اور تبع تابعین اس سے مراد ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے امام شاطبی نے بہت اچھی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اصول اور فروع میں یعنی عقیدے میں اور احکامات میں، فقہی احکامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے منہج کی پیروی کرتے ہیں۔ امام شاطبی کا یہ قول ان کی کتاب الاعتصام میں موجود ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ گروہ ہے جو اعتقاد اور قول اور فعل کے اعتبار سے اس راستے کے پیروکار ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام قائم تھے۔ دیکھیں رسائل عقیدہ شیخ ابن عثیمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرقہ ناجیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون سا گروہ ہے جو ناجی ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قال ہی الجماعہ، یہی لوگ جماعہ ہیں یعنی جماعت ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت سے مراد مجموعی اعتبار سے وہ لوگ جو اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں سنت پر قائم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے عقیدے، ان کے طریقے، ان کے منہج اور ان کے طور طریقے کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، اہل سنت والجماعت کون ہے، بہت شاندار تعریف ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، اور اس منہج پر قائم ہیں جس پر صدر اول یعنی صحابہ و تابعین اور پرانے و نئے زمانے کے ائمہ مسلمین گامزن ہیں۔ ابن کثیر کے یہ بات موجود ہے۔ یہاں ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ جماعت سے مراد نہ تو لوگوں کی اکثریت ہے، نہ تو لوگوں کی اغلبیت ہے، یہاں تک کہ ان کا حق پر اتفاق ہو جائے۔ اگر حق پر اتفاق ہو جائے اور اگر حق پر ایک آدمی بھی ہے تو اسے جماعت تسلیم کیا جائے گا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں انما الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدک، جماعت وہ ہے
جو اللہ کی اطاعت میں موافق ہو گرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا اہل سنت والجماعت کی اصطلاح کا استعمال کب ہوا، اس کا وجود کب ہوا؟ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے صحیح مسلم کے مقدمہ میں منقول ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے عام ہونے لگے تو لوگ حدیثیں بیان کرتے اور احکامات بیان کرتے تو ان سے پھر پوچھا جانے لگا سموا لنا رجالکم، تم اپنے رجال بتاؤ کہ تم نے اس مسئلے کو، اس علم کو تم نے کہاں سے حاصل کیا۔ اگر وہ اپنے رجال کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے بیان کرنے والے راوی کا تذکرہ کرتا اور اس کا شمار اگر اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی روایت کو قبول کرتے، اور اگر اس کا شمار اہل سنت میں سے نہ ہوتا، اہل بدعت میں سے ہوتا تو اسے قبول نہ کرتے۔ اس پوری بحث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ دراصل اہل بدعت اور اہل ضلالہ کے مقابلے میں یہ اصطلاح مستعمل ہے، اور یہ اہل حق کی اصطلاح ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام جس منہج پر، جس عقیدے پر قائم تھے، ان کے ماننے والے تمام لوگوں کو اہل سنت والجماعت میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے صحابہ کرام کے بارے میں یہ ضروری کیوں ہے۔ اس لیے کہ عصر حاضر میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے، اور پہلے کے زمانے میں بھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق بہت سی ایسے باتیں کی جو خود قرآن اور حدیث اور امت کے اجماع کے خلاف تھی۔ لہٰذا ایسی گمراہیوں کو سمجھنے کے لیے اور ایسے گمراہ کن مبلغین کے شکوک اور شبہات جو انہوں نے پھیلا رکھے ہیں اسے جاننے کے لیے اور اس کا رد کرنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو سمجھیں اور اس کا علم حاصل کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو صحابہ کرام کے متعلق ہے، ہم اس کو عقیدے کی کتابوں سے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کے کچھ دلائل کا تذکرہ بھی کریں گے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت کا کیا موقف ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں اہل بدعت جو موقف بیان کر رہے ہیں، جو شبہات بیان کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی عبارت جو علامہ ابن تیمیہ کی العقیدۃ الواسطیہ سے ماخوذ ہے اسے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ، کہ جو شخص صحابہ کرام کی سیرت کا علم و بصیرت کے ساتھ جائزہ لے گا اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو پیش نظر رکھے گا تو اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی اس عبارت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے مناقب کا بغور اگر کوئی شخص قرآن و حدیث میں اگر مطالعہ کرے گا تو اس پر یہ چیز ابھر کر سامنے آئے گی، اور اس کے سامنے یہ واضح ہوگی کہ یہ امت کے سب سے بہترین قسم کے لوگ ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد، تمام انبیاء کرام کے بعد، تمام انبیاء کرام کے تمام اصحاب میں سب سے بہتر اور سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنے سے پہلے امام شعبی کی ایک روایت یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کرام۔ پھر عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک سب سے افضل اور سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ تو عیسائیوں نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ کے اصحاب ان کے حواری ہیں۔ پھر رافضیوں سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ تو ان رافضیوں نے جواب دیا کہ ہم میں سب سے برے لوگ اصحاب محمد ہیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام شعبی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ کا معاملہ تھا کہ یہ گمراہ قومیں ہیں، گمراہ فرقے ہیں، شیعوں اور رافضیوں نے اس معاملے میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور گمراہی میں اس معاملے میں ان سے بھی زیادہ آگے نکل گئے۔ تو یہاں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت رافضیوں کے طریقے اور ناصبیوں کے طریقے، دونوں کے طریقوں سے الگ ہٹ کر برات کا اظہار کرتے ہوئے اعتدال کے ساتھ صحابہ کرام کے منہج اور ان کے طریقے کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو قبول کرتے ہیں۔ رافضیوں کا کیا موقف ہے؟ وہ صحابہ کرام میں سے بعض کو قبول کرتے ہیں، 4-5 کو،
بقیہ کو مرتد اور کافر کہتے ہیں۔ اہل سنت ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور اہل بیت کی شان میں یہ غلو کرتے ہیں رافضی۔ جب ناصبیوں نے یہ دیکھا، نواسب نے یہ دیکھا کہ رافضی حضرات اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مقابلے میں یہ لوگ اہل بیت سے غلو کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ غلو کرتے ہیں، تو ناصبیوں نے کیا کیا کہ اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی تنقید شروع کر دی۔ تو ہمارا جو موقف ہے وہ رافضیوں سے بھی ہٹا ہوا ہے اور ناصبیوں سے بھی ہٹا ہوا اعتدال کے ساتھ قائم ہے کہ ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی تمام تصریحات کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں ہم نہ غلو کرتے ہیں، نہ افراد کرتے ہیں، نہ تفرید کرتے ہیں، بلکہ بیچ بیچ جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک دوسری عبارت پڑھتا ہوں، کہتے ہیں کہ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے مراتب کے سلسلے میں کتاب و سنت کی تصریحات کو اور اجماع کو قبول کرتے ہیں، امت کے اجماع کو قبول کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آگے کہتے ہیں دوسرے مقام پر وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتٍ وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا ولی گردانتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ رافضی اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض لوگوں کو شامل نہیں مانتے، جیسے ازواج مطہرات ہیں۔ اب انشاءاللہ آگے جب ہمارا یہ عنوان آئے گا کہ اہل بیت کون ہیں اور ان کے سلسلے میں ہمارا کیا موقف ہے، وہ تفصیل اس مقام پر آئے گی۔ ہم اہل بیت کے متعلق غلو نہیں کرتے، ہم ان کے متعلق اعتدال کے ساتھ اپنا موقف رکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا ولی گردانتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جو اسلامی شریعت کی جو تصریحات ہیں ہم اسے قبول کرتے ہیں، ان کے فضائل کو مانتے ہیں اور امت کے اجماع کو اس سلسلے میں ہم قبول کرتے ہیں۔ یہاں میں نے بتایا کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے جو افضل ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے درجات اور ان کے مراتب کو قبول کرتے ہیں جو کتاب و سنت اور اجماع سے ہمیں ملتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے اندر فضائل کے اعتبار سے درجہ بندی کے اہل سنت قائل ہے، لیکن ان میں سے کسی کی تنقیص نہیں کرتے۔ ایک سمجھنے کے لیے آپ قرآن کی آیت دیکھیں، تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض رسولوں پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو بعض رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے تو اس سے دوسرے انبیاء کی تنقیص لازم نہیں آتی۔ ایک فرقہ گزرا ہے کرامیہ فرقے نے یہ کیا کہ انبیاء کرام کی سلسلے میں جو خطاؤں کا جو ذکر آیا ہے اس کو لے کر کے پیچھے پڑ گئے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تنقیص کی اور ان کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں جو بعض ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بعض خطاؤں اور بعض غلطیوں کو لے کر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت ایسے لوگوں سے بری ہیں، وہ صحابہ کرام کے سلسلے میں کسی طرح کی غلط بات کو، بری بات کو برداشت نہیں کرتے، ان کا ذکر ہمیشہ اچھائی اور خیر کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے درجات کی درجہ بندی ہو سکتی ہے ان کے فضائل کے اعتبار سے، لیکن یہاں یہ بات دھیان رکھی جائے کہ ہم ان کی درجہ بندی کو کتاب و سنت کی بنیاد پر قائل ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں امامت پر اخیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ کے باپ سے کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر ساتھ میں تھے، میں اور ابو بکر عمر اور عثمان ساتھ میں تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں صحابہ کرام میں فضائل کے اعتبار سے جو درجہ بندی ہوگی اس درجہ بندی میں اہل سنت نے سب سے پہلے خلفائے راشدین کو رکھا، ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو رکھا، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کو۔ یہ سب دلیلوں سے ثابت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں آپ سب صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون ہے، آپ کن میں شامل ہیں؟ تو کہنے لگے میں تو اس امت کا ایک عام سا فرد ہوں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے علاوہ جو دوسری بیویاں تھیں ان سے جو بچے ہوئے
ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ناموں پہ رکھا، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے تھے، اور ان صحابہ کرام کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر کو اپنی ذات پر فضیلت دیا کرتے تھے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ صدیق اکبر تمام انبیاء کرام کے، تمام اصحاب کرام میں سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد پھر درجہ بندی ہوتی ہے، مہاجرین کو مقدم رکھا جاتا ہے، انصار کو مقدم رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ درجہ بندی میں بدری صحابی ہیں اور اس کے بعد دیگر صحابہ کرام۔ تو یہ درجہ بندی علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں اسے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اسے آئندہ کسی عنوان سے مستقل بیان کیا جائے گا۔ یہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے یہاں العقیدۃ الطحاویہ کے اندر ایک عبارت ہے، اسے پیش کروں۔ کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ان میں سے کسی کے بھی ساتھ محبت کرنے میں ہم غلو نہیں کرتے، افراد سے کام نہیں لیتے، ان کو ان کے مقام سے نہیں بڑھاتے، ولا نتبرہ من احد منہم، اور نہ ہی ان میں سے کسی پر ہم تبرہ کرتے ہیں، کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں جیسا کہ رافضیوں کا طریقہ ہے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو شخص ان کا ذکر شر کرتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی ذکر کرتا ہے تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو ان سے بغض رکھتا ہے اور ان کا ذکر خیر کے علاوہ ذکر کرتا ہے، یعنی برا ذکر کرتا ہے، برا تذکرہ کرتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم جب بھی ان صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور ان سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ غلو نہیں کرتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیتوں سے یہ ساری چیزیں مستفاد ہیں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیات الایمان حب الانصار و آیات المنافق بغض الانصار، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان کی علامت اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ ایسی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احبہم فبحب احبہم، جو آدمی ان سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے، مجھ سے محبت کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے بغض کی بنیاد پر ان سے بغض رکھتا ہے۔ گویا کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم ان کو ان کے مقام سے بڑھاتے نہیں، ان کو ان کے مقام سے گھٹاتے نہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے، ان سے بغض نہیں رکھتے، بلکہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا اچھائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے منہج اور طریقے کی پوری طریقے سے پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایک عبارت اور اس کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد ہمیں اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے جو اس عنوان کا سب سے اہم پہلو ہے کہ ہم صحابہ کرام کو مغفور سمجھتے ہیں، ان کو معصوم نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نبی کے صحابی تھے، پھر ہمیں ملتا ہے کہ ان سے بعض غلطیاں اور بعض خطائیں بھی ہوئی ہیں، تو یقیناً ان سے بعض غلطیاں، بعض خطائیں ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے، اس واسطے کہ وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی کا صدور ممکن تھا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت نے اس چیز کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور انتہائی خلاصے کے ساتھ اسے پیش کیا۔ علامہ ابن تیمیہ کی مشہور کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں اس عنوان سے انہوں نے بہت ہی شاندار باتیں کہی ہے، اس کا میں عربی عبارت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملۃ وانہم من السوابق والفضائل ما یوجب مغفرۃ ما یصدر منہ ان صدر، کہ فی الجملہ صحابہ کرام سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، وانہم من السوابق والفضائل ما یوجب مغفرۃ ما یصدر منہم، لیکن ان کے سابقہ بعض فضائل کی وجہ سے، سابقہ بعض ان کے کچھ فضائل ایسے ہیں جو ان کی مغفرت کو ان کے لیے واجب قرار دیتے ہیں، اگر ان سے کچھ گناہ کا صدور ہو بھی جائے تو۔ علامہ کی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام سے گناہ ہو جائے، جیسا کہ گناہ ہونا ان سے ممکن ہے، تو اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، لیکن ان کی سابقہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم اذا كان قد صدر من احدهم ذنب فيكون قد تاب منه، پھر جب ان میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ممکن ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہو، جیسا کہ حضرت معاذ کا واقعہ ہے کہ ان سے زنا کا ارتکاب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کا حکم دیا، پھر جب آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ استغفروا لماعز، تو معاذ کے لیے استغفار کرو، اس لیے کہ لقد تاب توبۃ، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت بین امت لوسعتہم، یا بین امت لوسعتہم، کہ اگر انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ان کی توبہ کو پوری امت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے وہ کفایت کر جائے۔ آپ دیکھیے کہ گناہ کا ارتکاب کیا، انہیں رجم کیا گیا، حد نافذ کی گئی، پھر اللہ کے رسول استغفار کا حکم دے رہے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام کا معاملہ عام لوگوں کے مقابلے عام لوگوں جیسا نہیں ہے، ان سے گناہ ہوا تو خود آ کے اللہ کے رسول کے پاس میں اعتراف کر رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ ہمیں پتھروں سے مار کے رجم کر دیا جائے گا، پھر بھی وہ ایسا کرنے کو اپنے لیے قبول کر رہے ہیں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ یہ ان کے جذبہ صادق کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ ایسے بہت سے واقعات دیکھیں گے جو ہمیں صحیح احادیث سے ملتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ او عطا بحسنات تمحوہ، یا انہوں نے ایسی نیکیاں کی ہو جو ان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہو، او غفر لہ بفضل سابقتہ، یا سابقہ کسی فضیلت کی وجہ سے انہیں بخش دیا گیا ہو۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مکہ کے لیے نکلے تو راستے میں حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کو اللہ کے رسول کے آنے کی خبر دے دی، ایک عورت کو خط لکھ کے دیا کہ یہ مشرکین مکہ کو دے آؤ۔ اب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خبر دی کہ حاتب ابن ابی بلتہ نے ایسا کام کیا، تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اور 2 صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ فلاں مقام پہ فلاں عورت ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے آؤ۔ وہ گئے اور اس عورت سے خط لے کر آئے، تفصیل ہے اس میں اختصار کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتہ کو بلایا، کہا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو منافق ہو گیا، آپ مجھے حکم دیجئے، اجازت دیجئے، میں گردن اڑا دوں اس کی۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے بچے، میری بیوی، میرے رشتہ دار وہاں ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے جو موجودہ دوست احباب ہیں ان تمام کے لوگوں میں کچھ نہ کچھ رشتہ دار وہاں ہیں مشرکین مکہ میں، ان کے اہل کی، ان کے مال کی وہ حفاظت کر لیتے ہیں۔ میرے لیے مسئلہ تھا اللہ کے رسول، میں برا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھ سے یہ غلطی بہرحال ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اللہ کے رسول کہ اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بدر میں شریک تھے، اور اللہ نے اہل بدر سے جھانک کر یہ کہا تھا آسمان سے، اپنے عرش سے، کہ تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ اس طریقے سے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کے غلام، ان کے غلام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ وہ میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، لہٰذا وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کذبت لا يدخلها فإنهم قد شہیدا بدرا و حدیبیہ، کہ ہرگز نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، اس واسطے کہ وہ حدیبیہ اور بدر میں حاضر تھے، اسی لیے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی غلطیوں کو ڈھانپ رہے ہیں اور یہ درس دے رہے ہیں کہ ان کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے اور ان کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنگین الزام لگا، اور الزام لگانے والوں میں مصطح بھی شامل تھے جو صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، کتنی تکلیف ہوئی آپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ مصطح کا وظیفہ بند کرتا ہوں، کبھی اس کا وظیفہ نہیں دوں گا۔ میری بیٹی پر اس نے الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ نور میں 22 آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ فوراً انہوں نے کہا اللہ کے رسول مصطح کو میں معاف کرتا ہوں، اور اس کا وظیفہ جاری رہے گا اور بڑھا کے ملے گا اس کو۔ اپنی بیٹی حضرت عائشہ، کس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول کی چہیتی بیوی پر الزام لگا۔ الزام لگانے والوں میں مصطح نام کے صحابی بھی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش سے یہ کہا کہ معاف کر دیا جائے، اور آیت نازل فرمائے قرآن نے، غور کیجیے اس میں، کہ
ان سے خطائیں ہوئی لیکن اللہ نے معافی کا پروانہ دیا، معافی کا حکم دیا، معاف کرنے کی ترغیب دلائی ان کو۔ ایسے کتنے واقعات آپ کو ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو انصاری صحابی حضرت حارث بن کچھ نام تھا ان کا، حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ میں ذکر کیا کہ ان کے بھتیجے اللہ کے نبی کے پاس میں آئے، ایک انصاری صحابی کے بھتیجے اللہ کے رسول کے پاس میں آئے اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تھے میرے چچا مسلمان تھے اب منافق ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ وہ بدر میں حاضر تھے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کرنے کی توفیق دے دے گا، اس واسطے کہ وہ بدر میں حاضر تھے۔ ایسے ہی ایک صحابی اور تھے، 4 مرتبہ شراب پی انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، حد لگائی گئی تو ایک صحابی دوسرے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تلعنوہ، تم اس پر لعنت ہرگز نہ کرو، اس واسطے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے۔ آپ دیکھیں ان کی غلطیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے ڈھانپ رہے ہیں، اس کو درگزر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس کو ڈھانپنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ انہوں نے سابقہ کوئی ایسی نیکی کی ہو جس سے ان کے گناہ مٹ گئے ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں او بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی ہم احق الناس بشفاعتہ، یا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے کہ یہ ان کی شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں۔ عام لوگ بھی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ حقدار صحابہ کرام ہیں، اور ان کی مغفرت کے اسباب میں سے یہ عظیم الشان چیز بدرجہ اولیٰ محفوظ موجود ہے۔ او ابتلیا ببلاء فی الدنیا کفر بہ عنہ، کہتے ہیں آگے کہ انہیں کوئی ایسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا ہو جو ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہو۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مصیبتیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اور صحابہ کرام پر جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، پھر اس کے بعد موت کی تکلیف ہے، پھر قبر کی آزمائش ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا یا ان کی غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کا ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی غیر مناسب اور انتہائی بری چیز ہے، انسان کے عقیدے کو اور اس کے ایمان کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اس طریقے سے آگے انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے العقیدۃ الواسطیہ ہی میں، ومن اصول اہل السنۃ والجماعۃ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دلوں کو اور اپنی زبان کو صحابہ کرام کے متعلق سلامت رکھتے ہیں، ان کے مشاجرات میں، ان کے معاملات میں، ان کی برائیوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جب بھی تذکرہ نکلتا ہے اہل سنت صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرنے کے قائل ہیں۔ اس عنوان کا اگلا جو حصہ ہے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے، انشاءاللہ بالتفصیل وہ آپ کے سامنے اپنے موقع سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت، ان کی منقبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کی توفیق دے اور ہمیں انہی کے ساتھ جمع فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔